نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سونے سچ تے عمل کرن، سچ نو فروغ دینا اور سچیاں دے نال ہو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ پیغام روح قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، اتے عمل کرنا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قبل صدر رام موضوع سامین آئی دے در سے تصوف دا موضوع شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ رب سنے فرمایا خبردار یہ کوئی شک نہیں میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سنے دسیا میرے دوست نے اور یہ اللہ نے سچے اللہ والے نے انہوں نے دنیا چ کسی طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت چ کسی طرح انہوں نے کوئی غم ہوئے گا۔ اس لیے انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا، شیطانی پروگراموں نے چھڈ کے نفس و شیطان دنیا چ نکل کے خواہشات لذت شہوات مال مشہوری شغل خلق چ قلباً نکل کے تے میرے دوستاں صحیح القیدہ سچے زاری بات نے نور علم نبوت وارث متقی مردہ نفس زندہ دل علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو توحید دی نکاسی فیض حاصل کیتا، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کیتی، پھر اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل چ توحیدی نور نسبت القا کروائی اور انہوں کو ذکر قلبی حاصل کیتا، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، اپنے اندر نورانی کیتا، دل دا آئینہ صاف کیتا، کیونکہ دل جلوہ گاہ ہے اللہ سونے دی۔ اور پھر انہوں لوگوں نے اپنے اندر نورانی جدو کیتا تے روح باتیں جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی خراب دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کیتی جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے رب سنے قرآن کی فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اور انسان دی حقیقت ہے۔ تو یہی اللہ والے سچے نے کہ جڑے ساری نفس و خلق جو ہمیشہ نہیں نکل کے اللہ سن دے ہو گئے تو قرآن و سنت دے وچ اپنے قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزار دے، روح دے مطابق عمل کر دے اور قرآن و سنت دی روشنی ظاہری بات نہیں سفر کر دے ہیں دید مولا دی نعمت حاصل کر دے۔ اور یہ سچے اللہ والے ہیں جنہاں وچوں ایک حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی وہ اللہ والے نے سچے معروف جنہیں ساری زندگی اللہ دی یاد چ گزاری، اللہ دی رضا واسطے گزاری۔ تذکرہ اولیاء دے اندر حضرت خواجہ فرید النطار رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ جڑے نے آپ 40 سال تک نہیں سوتے، ساری رات اللہ دی عبادت ریاضت تلاوت مراقبہ وچ گزار دے اور 40 سال آپ اللہ کر دے رہتا جاگ کے، جدو نیند دا غلبہ ہوندا دے اپنی اکھاں چ نمک دی سلائی لا لے تاکہ نیند نہ آوے۔ تے 40 سال بعد ایک دن آپ اچانک سو گئے تے خواب چ اللہ سونے دا دیدار ہویا تے عرض کیتی کہ اللہ سونے میں تو 40 سال بیداری بھی تینوں تلاش کردا رہا لیکن ملاقات تیری خواب چ ہوئی۔ اللہ سونے فرمایا کہ بیداری دا ہی معاوضہ ہے، شاہ شجاع ہے بیداری ہی دا معاوضہ ہے۔
ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਨਾਲ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲਾਹੋ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਸੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਤੌਬਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰੂਹਾਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਬਤ ਤੋੜਦਾ, ਗਾਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਜਾ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਕਰਮਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਨਕਾਹ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਲਈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਮੁਤਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਧੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕरेंगे। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਕੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਨਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے فقر اللہ سونے کا ایک راز ہے، جب تک فقراء نو پوشیدہ رکھتے ہیں، امین ہوندے نے، افشائے راز تو بعد انہوں کا فقر سلب کر لتا جاتا ہے۔ آپ فرماندے صدق دیا 3 علامتاں نے، پہلی یہ کہ دنیا تو نفرت کا اظہار، دوسری مخلوق تو دوری، تیجی خواہشات تے غلبہ حاصل کرنا۔ آپ فرماندے خوف الہی دا مفہوم ہمیشہ خائف رہنا ہے۔ آپ دے ایک مرید جدو آپ دنیا تو پردہ کر گئے، وصال فرما گئے، تے آپ دے ایک مرید حضرت علی سیر جانی رحمت اللہ آپ دی قبر دے اتے درویشاں نو غریباں نو کھانا تقسیم کردے ہوندے سگے۔ تے کھانا تقسیم کر کے ایک باری کھانے تو فارغ ہو گئے، آپ کھان دا ارادہ کیتا، دعا کیتے اللہ سونا کوئی مہمان پئی تاکہ میں ادھر بہ کے کھانا کھاواں۔ اچانک ایک کتا آ گیا اتنے، تو انہوں نے اس کتے نو درکارتا، غیب تو آواز آئی بھی تو آپ ہی تو تمنا کی تھی مہمان بھیج کوئی تے مہمان آیا تو انہوں درکارتا۔
یہ ندا سن کے بڑے پریشان ہوئے اور فوری اس کتے نے لبنا شروع کرتا. بڑی کوشش اور محنت تو بعد کتا لبیا تو جنگل دے وچ مل گیا تو جا کے روٹی وہ دے کے رکھی، لیکن اس کتے نے روٹی نہیں کھدی. آپ کو بڑی شرمندگی ہوئی. اللہ سونے کو توبہ کیتی. جیویں توبہ کیتی تو کتے نے آکھیا کہ تو اچھا کیتا، ورنہ اگر تو شاہ قربانی دے مزار تو ہٹ کے اس قسم کی حرکت کردا تینوں بڑی سخت سزا ملنی سی. یہ حضرت شاہ شجاع قربانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ نے تذکرہ اولیاء دے وچ سارے یہ واقعات لکھے نے. حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ بہت بڑے اللہ والے سے گئے، اللہ کے دوست سے گئے. اولیاء اللہ ادھر ہی ہوندے نے. اج دی گفتگو اور یہ سارے تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے اسی اللہ سونے کے دوست بنیے، قلباً ماسوا اللہ تو نکلیے، سچے اللہ والے کی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تربیت حاصل کریے اور اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن سے پرواز کر کے دل مولا دی نعمت حاصل کرے. تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما. شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.